وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل ویئرز. آج جو خبر بہت زیادہ سرکولیٹ کی ہے، ایک انٹرنیشنل نیوز آؤٹلیٹ پہ بھی اس کے ریپل افیکٹس گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی، تو اس لحاظ سے میں اس کو ایک ایسی خبر آج کے دن میں کہوں گی جس نے شاید ٹوٹل کنٹرول رکھا ہے ساری ڈیبیٹس پہ کرکٹ کے علاوہ. وہ یہ ہے کہ رابعہ انم، جو کہ ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں اور اپنا ایک پرائیویٹ بیوٹی سیلون بھی چلاتی ہیں، نامور شخصیت ہیں، وہ ایک ARY کے مارننگ شو میں گئیں اور آن ایئر شو میں انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر محسن عباس حیدر، جن کے اوپر ان کی وائف نے ایلیگیشنز لگائے تھے کہ وہ انہیں ابیوز کرتے رہے ہیں، ڈومیسٹک ابیوز کی شکایت تھی، اور انہوں نے اپنے امیجز بھی شیئر کیے تھے جس میں ان کے جسم پہ نشان بھی تھے کہ ان کو کسی نے مارا ہے، اور پھر ان کا کیس بھی چلتا رہا، پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، ایونچولی ڈیورس ہو گئی. اور ریسنٹلی فیروز خان کی جو وائف ہیں علیزے، انہوں نے بھی ڈومیسٹک ابیوز کا الزام لگایا ہے فیروز خان کے اوپر. رابعہ نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس شو میں محسن عباس بھی آ رہے ہیں، اور ایز اے سولیڈیرٹی ٹو آل دا ویمن جو کہ وہ سمجھتی ہیں ان کی ذمہ داری ہے ڈومیسٹک ایبیوز کے خلاف آواز بلند کرنا، اس کو ملحوظ خاطر لاتے ہوئے وہ بہت معذرت کرتے ہوئے اس مارننگ شو سے واک آؤٹ کرنا چاہیں گی، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئیں. بہت دھیمے انداز میں، بہت اچھے انداز میں انہوں نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرایا اور وہاں سے چلی گئیں. اب ہمارے ہاں ہر چیز کے اوپر پرسپیکٹیوز تو بہت زیادہ آتے ہیں، وہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن بڑی ایکسٹریم پوزیشنز لوگ لے لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ، اور میں خود بھی جانتی ہوں کیونکہ میں نے چینلز میں کام کیا ہوا ہے، کہ جب آپ کسی شو میں جاتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اور کون سے گیسٹ آ رہے ہیں. اگر بالفرض آپ کو نہیں بھی معلوم تھا تو پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ ٹائم جب آپ جاتے ہیں اسٹوڈیو میں، وہاں پر میک اپ روم ہوتا ہے، ویٹنگ روم ہوتا ہے، وزٹنگ روم ہوتا ہے، جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں پروگرام شروع ہونے سے پہلے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے باقی گیسٹ بھی آ کے سارے ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ہیں. تو رابعہ کوڈ ہیو سمپلی گون، جیسے ہی محسن وہاں آئے تھے شو شروع ہونے سے پہلے، اگر وہ اتنی زیادہ علمبردار ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف، اتنی زیادہ سینسٹائزڈ ہیں، تو پہلے ہی شو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور ہوسٹ کو اور پروڈیوسر کو بتا دیتی ہیں کہ بھئی میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا اپنے اس پرنسپل سٹینڈ کی وجہ سے میں ایگری نہیں کرتی. لیکن وہ آئیں شو میں آن ایئر انہوں نے یہ سارا کیا، اور اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے کہ مے بی اٹ واز اے شو آف. آپ کی کسی کاز کے ساتھ ایسوسیشن تو اچھی ہو سکتی ہے اور بہت سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یو ڈونٹ ہیو ٹو فلانٹ اٹ. اب سوشل ایشوز کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی جاتی تب تک اس کے بارے میں سوچنا ہی کوئی پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ کوئی کانسٹیٹیوشن کا حصہ تو ہوتے نہیں ہیں. وہ تو روز مرہ کی زندگی میں جو مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں اور جس کو بہت اب نارمل سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے، وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اور وہ 100 میں ایک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں میں ایک ہو، کروڑوں میں ایک بندہ ہو جس کے ساتھ ویسا ہوا ہو. ایک اچھی پڑھی لکھی باشعور سوسائٹی ٹرسٹ کرتی ہے جب کوئی آواز بلند کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ اس کو سوشل جسٹس پرووائڈ کرے. لیکن چیزوں کو ثابت ہونے سے پہلے اور بعد مستقل بنیادوں پر اس کا میڈیا ٹرائل کرنا اور اس کو جج کرنا سوشلی، یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مردوں کو تو دوسرا چانس دینے کی بات ہوتی ہے، اور لڑکی اگر کچھ کر دے تو اس کو تو پہلے چانس پہ ہی معاف نہیں کیا جاتا. یہ بالکل درست بات ہے. ہماری سوسائٹی عورت کو نہیں معاف کر سکتی، چاہے وہ جتنی مرضی بھول میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ 10 دفعہ اس کا مداوع کرنا چاہے، لیکن مرد کو ایسی پریولیجز حاصل ہیں جس میں وہ سب کچھ کر کے بہت آرام سے نکل بھی جاتے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کر لیے جاتے ہیں سوسائٹی میں. بٹ اس میں ایک پرابلم ہے، مرد اور عورت سے نکل کے سوچنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے وکٹم اور ایک ہوتا ہے ایبیوزر، اور ایبیوزر بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ وکٹم ہوتا ہے. اس کے اندر جو ایگریشن ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ مانے یا نہ مانے. چاہے وہ غلط عادات ہوں، چاہے وہ چائلڈہڈ ٹراماز ہوں، وہ جس وجہ سے بھی ایسا بنا ہے کہ وہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر کسی ایسے شخص کو جیسے محسن عباس حیدر تھے، ہم ان کا سوشل بوائکاٹ کر دیں، ٹوٹلی ان کو بالکل کارنر کر دیں،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مزید ایک الجھن کا شکار ہوں گے، مزید ٹراما میں جائیں گے، نیگیٹو ہیں تو مزید نیگیٹیوٹی میں جائیں گے، یا پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے؟ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ جب ایک ایسے انسان کو جو سفر کر رہا ہے کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو سے یا غلط عادت سے، جب آپ اسے کارنر کر دیتے ہیں، آپ اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ مزید خطرناک چیزوں کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ ڈرگز بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ اکیلا ہے، اس کو سہارا چاہیے، اس سے اتنا ڈپریشن اور اکیلا پن برداشت نہیں ہو رہا، وہ ڈرگز کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ سوسائڈ کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ کسی اور لڑکی کو بھی اسی طرح ٹریٹ کر سکتا ہے۔ سو یہ جو میڈیا ٹرائل ہم کرتے ہیں، فار ایگزامپل اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو، جو بہت ہی نازیبا ویڈیو ان کی فیملی کی ریلیز ہوئی، ہم اسے شیئر کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہے جا رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو آج ریلیز ہوئی ہے، ساتھ ساتھ اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دس از کنڈیمیبل، دس از کنڈیمیبل۔ آپ کم از کم پہلے گارڈ تو کریں لوگوں کی عزت کو خود۔ جب آپ گارڈ کر لیں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیں، اس کے بعد اس پہ بات کریں۔ ہم اس حد تک چیزوں کو ٹرائل کی طرف لے جانا اور ڈسکس کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود اپنی خبر نہیں ہوتی کہ ہم خود کیا بن گئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سوشل ایول ہے اس وقت، میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تو جیزس سمجھا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تو بالکل راہ راست پہ چلتا ہوا انسان سمجھا ہوا ہے جس میں ہر چیز پرفیکٹ ہے، دوسرا غلط ہے۔ الٹ کرنا پڑے گا، انٹروسپیکشن سے آغاز کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آیا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نیم اور شیم کرنا چاہیے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ جیل میں قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ یو کانٹ میل ٹریٹ دیم، آپ ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں کر سکتے۔ آپ نے ہر مقدمہ، ہر چیز مکمل پروٹیکشن دینی ہوتی ہے ایک ملزم کو جب تک اس پہ جرم نہ ثابت ہو جائے۔ اور جب ایک دفعہ ایک شخص جس نے کوئی جرم کیا ہو، جب وہ اپنا ٹائم سرو کر کے، اس کو جو پنشمنٹ ملی ہے جیل میں، وہ ٹائم سرو کر کے سوسائٹی میں واپس آتا ہے، تو اس کو ہیلدی طریقے سے اپنے اندر ایبزارب کرنا سٹیزنز کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیکاز اس نے پرائس پے کر دی اپنے جرم کی، اس نے سزا کاٹ لی۔ ناؤ ہی ہیز اے رائٹ کہ وہ واپس آ کے ایک کریکشنل وے میں اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرے۔ لیکن اگر ہم اسے جج کرتے رہیں گے، اس کو تانے مارتے رہیں گے، اور ساتھ یہ سمجھیں گے کہ اس شخص کے اوپر تو اب زمین تنگ کر دیں، تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ تو رابعہ نے جو کیا، یہ جو خبریں بنی ہیں، سب کے پرسپیکٹیوز بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کسی شخص کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں پلیز۔ لوگوں کے لیے سپیس رہنے دیں، کیونکہ سپیس ہوگی تو وہ بریتھ کر سکیں گے، گرو کر سکیں گے، ریئلائز کر سکیں گے کہ شاید ان سے غلطی ہوئی ہے۔ ہاں، ان کے اوپر ویجیلنٹلی نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کا وہی بیہیویئر دوبارہ پروان تو نہیں چڑھ رہا۔ دس از ہاؤ وی گرو سوشلی۔ اور میرے خیال ہے سوشل ایشوز پہ بات کرنا اتنا ضروری ہے، اور پالیٹکس نے اس کو اتنا اوور شیڈو کر دیا ہوا ہے، بلکہ ہر چیز کو، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ ذہنی طور پہ کیا بنتے جا رہے ہیں اور وہ کون سی حرکت کیوں کرتے ہیں۔ تو رابعہ نے بہت اچھا سٹینڈ لیا۔ کچھ لوگ اس کو اٹینشن سیکنگ ٹیکٹک سمجھ سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ان کا جینوئن پروٹیسٹ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ایسی اویئرنیس کی ڈبیٹ ضرور ریز کر دیا جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ سو ویڈیوز ہوں، آڈیوز ہوں، اس کو شیئر مت کریں پلیز۔ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ I'll see you in next video.